الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے حالات، معاشی حالات، سیاسی حالات، ڈالر کے حالات، خارجہ حالات، بند کمروں کے حالات اور پاکستان بدقسمت پاکستان کی عوام، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ صرف سوچا جا رہا ہے جی اس وقت خارجہ محاذ پر ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے، معاشی مسائل میں ہم کس طرح الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اب IMF ابھی تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جس کے اوپر بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ ہمارا وہ جناب پاس ہو گیا، ان کا اجلاس ابھی ہونا ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے خیرات ملنی ہے اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوگی۔ تمام معاملات جو ہیں وہ ان کے جو شرائط ہیں وہ مان کر انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے، لیکن رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ بات صرف اب وہ ہے جی کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف جس کو باہر کیا گیا اسمبلی سے، پھر اس کے بعد جناب پنجاب پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، پھر جناب KPK کے اندر یہی کام کرنے کی کوشش کی گئی، پھر آزاد کشمیر کے اندر یہی کام کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جناب خالد خورشید خان صاحب جو گلگت بلتستان کے جناب وزیر اعلیٰ تھے، وہ بہت دیر سے ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو سیکورٹی بھی فراہم کر رہے تھے، اور اس وقت جو جبر تشدد کے حالات ہیں اس کے تحت بہت سارے KPK کے MNA MPA جو ہیں، جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور ان کو سیف جگہ پر ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا بھی جا رہا ہے، ان کی جگہ جو ہے آگے پیچھے بھی کی جاتی ہے، اور ذرائع کے مطابق خبریں ہیں جی۔ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی میں نہیں کہہ سکتا، غیر حتمی غیر سرکاری جو خبریں ہیں اس کے مطابق۔ بہرحال کہ جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ خالد خورشید خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو گئے ہیں جناب جعلی ڈگری کی وجہ سے۔ اب یہ اللہ کو پتہ جی جعلی ڈگری تھی یا نہیں تھی یا جعلی قرار دے دی گئی، لیکن اس کے متعلق آنے والے وقت کے اندر وہ اپنی کو پٹیشن دائر کریں گے، جو بھی کریں گے اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ فی الوقت جو پوزیشن ہے اس کے تحت جو آج صورتحال بنی ہے وہ جس طرح پنجاب کے اندر حملہ آور کی ہوئی تھی، پولیس حملہ آور ہوئی تھی، جناب وفاقی حکومت حملہ آور ہوئے تھے، کچھ اور لوگ، یہ سارا کچھ ہوا تھا جی جیسے پنجاب کے اندر اسی طرح وہاں پر یا کشمیر کے اندر آپ سمجھ لیں یہی جو سکرپٹ جو ہے وہ دہرایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یک زبان ہو کر سب نے آمین کہا تھا۔ اب گلگت بلتستان کے اندر اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف اپنے سٹانس پر ڈٹی ہوئی ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منڈی کا بھاؤ تاؤ اوپر نیچے کیا جا رہا ہے کہ جس نے جو لینا لے لے، سونا لے لے، ڈالر لے لے، پاکستانی روپیہ لے لے، جس ملک کے اندر جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی، لیکن ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آنے والے وقت کے اندر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ لیکن فی الوقت تک پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اس صوبے کے، اور اس کے علاوہ جو MNA کہہ رہا ہوں MPA MNA ہے وہ بھی اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ یہ شب خون مارنے والا فیل جو ہے یہ اچھا نہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ عوام بھی اس پر سراپا احتجاج ہے، MNA MPA بھی سراپا احتجاج ہے۔ آج اسمبلی کا اجلاس تھا، اسپیکر صاحب نے بلایا ہوا تھا کیوں نئے جناب جو وزیر اعلیٰ وہاں وہ ان کو نامزد کرنا تھا، اس کے متعلق جب اسمبلی کے اندر لوگ پہنچے کچھ ابھی پہنچ رہے تھے تو پہلے جو FC اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے ان کو روک لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر تالے لگا دیے گئے، کچھ لوگ کیوں پہلے ان کا پروگرام تھا نا جی کہ سب اکٹھے ہو کر اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے تاکہ کوئی بندہ منحرف نہ ہو سکے اور ہم اپنا جو ہے لاہ عمل پر مکمل طور پر کام کرتے ہوئے اپنی ون پوزیشن رکھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال تھا اور اس پر وہ عمل کر رہے تھے، لیکن پھر جناب حکومت جو حکومت ہی ہوتی ہے، جو اصل حکومت ہے، پھر وہ جناب پولیس بھی آ گئی، FC بھی آ گئی، اس کے بعد پھر تالا لگا دیا گیا، کچھ لوگ اندر رہ گئے، کچھ لوگ باہر رہ گئے، کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ لیکن فی الوقت تک پوزیشن جو ہے پھر اس کے اندر ایپلیٹ کورٹ کے اندر گورنر صاحب نے کوئی درخواست دائر کی، پھر اس کے اوپر ایک قسم کا پاکستان تحریک انصاف کو سٹے مل گیا۔ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ کیا
وہ کامیاب ہوں گے یا کشمیر کی ریت کی طرح دیوار کی طرح وہ بھی بہہ جائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ عمران خان صاحب کا متوقع دورہ گلگت بلتستان کا ہو سکتا ہے جی، یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن خبر آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ عمران خان صاحب شاید گلگت بلتستان جائیں۔ اب اعظم خان صاحب کو نامزد کیا عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان صاحب کی جگہ پر، اور اس کے علاوہ جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک امیدوار ہیں جی۔ اب جو سیٹوں کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے، 21 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور 33 کل نشستیں ہیں۔ اب اس میں آپ لگا لیں 21 اور یہ 9 اور 3 10 11 12 ہے جی اپوزیشن، اور 21 سیٹوں پر قابض ہے جی پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ اس میں سے کتنے بندے ڈالروں میں، سونے میں، پاکستانی روپوں میں تولے جا سکتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، یا گورنر راج کی طرف قدم جا رہا ہے۔ لیکن آج کے دن تک پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی جی ایپلٹ کورٹ جس کو بولتے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اسی طرح جو گلگت بلتستان کی جو کورٹ ہے اس کو ایپلٹ کورٹ بولتے ہیں۔ اس کے اندر جناب انہوں نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، 72 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر صاحب کو حکم جاری کیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جناب ریشہ دوانیہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہیں، ہو سکتا ہے جی اب آج رات کو یا صبح جو اسپیکر صاحب ہیں ان کے خلاف بھی عدم اعتماد داخل کرا دی جائے، یہ کچھ بھی ہو سکتا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ مونس علائی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا بڑا زبردست، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ کسی اخبار نے یا کسی نے جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرام کیا، ویلاگ کیا کہ پرویز علائی صاحب کی فون پر فلاں بندے سے بات ہوئی، فلاں بندے سے بات ہوئی، مونس علائی نے فون اٹھانے سے، والد صاحب کے فون اٹھانے سے انکار کر دیا گیا۔ تو اس پر مزیدار ٹویٹ مونس علائی صاحب نے کیا کہ اس صحافی سے جس نے وہ خبر بریک کی یا جو اس نے ویلاگ کیا، جو بھی کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو میں شکریہ اور محبت کے ساتھ ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی طریقے سے جس سورس کے ساتھ یہ خبر دی ہے اسی سورس کے ساتھ مجھے جناب میرے والد صاحب سے بات کروا دی جائے۔ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے جیل کے اندر بات ہو سکتی ہے، وہ طریقہ اختیار کر کے میرے والد صاحب سے میری بات کروائی جائے تاکہ کچھ میں مسائل کو حل کر سکوں۔ یہ ہے جی حالات واقع، یعنی جھوٹے خبریں، جھوٹا بیانیہ بنا کر پاکستان کے اندر جناب ایک جنگ جیسی فضا قائم کی ہوئی ہے۔ نہ ان کو فکر ہے جی حالات، معاشی حالات کدھر جا رہے ہیں، نہ ان کو فکر ہے پاکستان کے آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا، نہ ان کو فکر ہے جی کہ پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا کتنا بوجھ پڑ چکا ہے، پاکستان کے اندر کتنے بچے جو سکولوں سے فیس نہ دینے کی وجہ سے نکالے جا چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غربت کی سطح کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ 10 کروڑ عوام بتائی جا رہی ہے جی، 9 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سے جناب انویسٹر بڑی تیزی سے ٹرانسفر ہو رہا ہے جی بیرون ملک، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کے اندر کوئی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ یہ حالات ہونے کے بعد ہم کیا سوچ رہے ہیں جی کہ عمران خان کارنر کرنا ہے، عمران خان کو جیل بھیجنا ہے۔ عمران خان ایک ہوا بنا ہوا 14 ماہ کے دوران پاکستانی عوام، پاکستان کی عوام کے ساتھ مہنگائی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ڈالر آج جناب تقریباً 3-4 روپے اور مہنگا ہو گیا، جس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نیچے لے کے آئیں گے ڈالر مزید، آج 277 روپے ریٹ ہے جی ڈالر کا، 270 روپے کچھ پیسے جو ہے کنٹرول ریٹ، سرکاری ریٹ۔ لیکن حالات و واقعات کے تحت ڈالر ناپائید ہے، نہیں مل رہا، اور لوگ جائز ناجائز طریقوں سے ڈالر خرید کر اپنی سیونگ کر رہے ہیں، کچھ سونا خرید کر رہے ہیں، تاکہ اگر ہمیں ملک سے جانا پڑے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو ہم جناب اس کا فوری جناب اس کو ٹرانسفر جائز ناجائز طریقے سے کرائیں اور اس ملک سے روانہ ہو جائیں۔ ایک طرف حالات ملک کے یہ ہیں، دوسری طرف ہم کیا سوچ رہے ہیں جی، ہم سوچ رہے ہیں جی عمران کارنر ہو گیا ہماری کرسی بچ جائے گی، عمران کارنر ہو گیا ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ جو سروے، انٹرنیشنل سروے، لیٹسٹ سروے آیا، 81% عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے جی، جو لیٹسٹ سروے انٹرنیشنل لیول پر آیا، اور باقی یہ جو سارے لوگ ہیں یہ یہاں پر کھڑے ہیں۔ بہرحال کہ انسان کو سوچنا چاہیے
کہ ہم ملک کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کریں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جی جیسے یہاں پر پاکستان کے اندر کچھ لوگ ڈالروں کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کرسی کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ اپنی آل اولاد کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ اپنی آل اولاد کو آگے جناب کرسیوں پر برجمان کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. عوام کہاں کھڑی ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں کر رہا. کچھ خبریں اور شیئر کرتا ہوں جی آپ کے ساتھ ذرائع کے مطابق جو پہنچی ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد گئے تھے، تو ذرائع کے مطابق یہ خبر پہنچی ہے جی کہ ایک پلان تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا اور اس کے علاوہ مختلف جگہ پر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ 4 جولائی کو ان کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن ذرائع کے مطابق جو خبر باہر آ رہی ہے جی، اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا سچ ہے، کیا ہے یا نہیں ہے. اداروں کے اندر کچھ ایماندار افسر موجود ہیں جی، اداروں کے اندر سب ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے کہا جی کہ انہوں نے فرمائش کی تھی ان لوگوں سے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی، کہ ایسے ایسے کیا جائے جیسے بھی حکم ہوگا جی. تو اس پر وہ جو ان محکموں کے افسران تھے، جو افسران بالا تھے، انہوں نے کہا جی کہ برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ ہمیں کورٹ سے آرڈر لے دیں، کورٹ ان کو ریلیف دے رہی ہے، ہم کیسے گرفتار کر لیں. تو اس بات پر کچھ غم و غصہ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی بعد میں سلوک ہوگا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جس طرح ایک جب وہ اپنا زمان پارک پہ حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے ایک آفیسر تھے لاہور کے، انہوں نے جناب جو گرفتاری یا اس طرح کا آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے کوئی جواب طلبی کی تو پھر وہ چھٹی لے کر خود ہی چلے گئے تھے. اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہوا ہے جی کہ چند ایک اہم افسران جو تھے ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں اپنے عہدے کا تقدس کرتے ہوئے انہوں نے ہر انسان کے اندر دل، اور جو کچھ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس پر آخر انسان ہے جی، کبھی بھی ضمیر جاگ سکتا ہے، نوکری ہر چیز نہیں ہوتی. تو اس پر آئین اور قانون کے تحت اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ناجائز کرے تو پھر انسان کبھی سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. بہرحال کہ یہ خبر تھی. دوسرا، آپ نے گزشتہ دنوں کے اندر سنا ہوگا کہ نگران وزیر اعظم جو ہے ان کی لسٹ تیار ہو رہی ہے. ویسے تو 8-9 اوریجنل وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں جی، جنہوں نے دبئی کے اندر اپنی خواہشات ظاہر کی کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، مجھے یعنی کم از کم 6 سے 8 لوگ ہیں جی جو وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہے، اور اسی طرح کو صدر بننے کے خواہش مند ہے. لیکن نگران وزیر اعظموں کی بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے، جس طرح نہر چلتی ہوتی اس طرح نہر تھی. پائپ لائن کے اندر کافی سارے لوگ تھے، کچھ صحافی تھے، کچھ جناب بڑے بڑے لوگ تھے، کچھ اور لوگ تھے جن کو مطلب خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے اگر خدا نخواستہ الیکشن کروانا پڑ جائے تو. لیکن جو اب ذرائع کے مطابق خبر ہے جی، ایک ماہر معاشیات جن کے اوپر سابقہ دوروں کے اندر پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، باقی جماعتیں یہ شدید احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی تھی اور کاپیاں پھاڑ دی تھی. آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک بھیج دیا، فلاں کر دیا. اب یہ ذرائع کے مطابق خبر ہے جی، غیر حتمی غیر سرکاری جو خبر آ رہی ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک عمران خان صاحب کے دور کے اندر تھے ان کو شاید نگران وزیر اعظم کے طور پر لیا جائے، تاکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کی پروفائل ہے، جو بیرون ملک IMF کے ساتھ یا اور ایک حفیظ شیخ ہے ان کی پروفائل اچھی ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. شوکت علیم صاحب تو اس وقت نشانے پر ہیں نا جی، لیکن وہ بھی مطلب کہ ان کا تعلقات بیرون ملک جو ہے وہ ان کی جاب اچھی ہے. لیکن نہیں، جو رضا باکر صاحب ہیں جو پہلے گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہیں، وہ آنے والے وقتوں کے اندر شاید غیر حتمی غیر سرکاری یہ خبر ہے جی کہ ان کو لیا جائے، ان کی جو بیرون ملک پروفائل ہے، تاکہ پاکستان کو یہ جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر وہ ہیلپ کر سکیں، یا پاکستان کے اندر اگر خدا نخواستہ ویسے تو یہ لگتا تو یہی پروگرام ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے گا، سارے نظام کو یہ مطلب کہ آگے کھینچا جائے گا، الیکشن جو ہے ڈیلے کیے جائیں گے. یہ نگران حکومتیں جس طرح پنجاب کے اندر
اب جیسے چنگم لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ کھینچتے جائیں لمبی ہوتی جائے گی، اسی طرح پھر ہو سکتا ہے جی اگر عمران خان صاحب کا بخار لوگوں میں سے نہ اترا پھر یہ اس کو پرلونگ کیا جائے گا، تو اس کے لیے یہ جو صاحب ہیں جن کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور دوسری مولانا فضل الرحمان صاحب نشتر برساتے رہے ہیں، تو ان کا نام آ رہا ہے جی۔ دوسرا، الیکشن کے اوپر اب آنے والے دنوں کے اندر کچھ آپس کے اندر الجھاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا جی۔ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں جی گہرے سمندروں والے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہو، ان کے لیے حالات سازگار ہیں۔ پاکستان کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے جی کہ الیکشن لیٹ کیے جائے تاکہ ہمیں کچھ اور کسی جگہ سے ریلیف لینا ہے، وہ جناب جنہوں نے باہر سے آنا وہ بھی آ جائیں تاکہ ہمیں جو ہے کھل کھلا کر کھیلنے کا موقع ملے اور ہمارے مطابق فیلڈنگ سیٹ کی جائے۔ اب اس کے اوپر جو بیٹا ہے منہ بولا بیٹا وہ کیا رد عمل دے گا، جو ان کے منہ بولے بیٹے کے والد صاحب ہیں، منہ بولے والد صاحب وہ کیا رد عمل دیں گے۔ اچھا کے پی کے اندر وہ جناب وہاں بھی کچھ ایسا ہی مناظر ہے، کوئٹہ کے اندر ان دونوں کا الحاق ہو چکا ہے، تو رہ گئی اکیلی مسلم لیگ نواز ہی، وہ جو ہے وہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک بات میں آخر پہ اینڈ پہ کرتا ہوں جی، یہ ویڈیو ذرا میں دیر سے کر رہا ہوں، اس کی وجہ کہ عمران خان صاحب کا خطاب آ گیا، پھر وہ ریکارڈنگ آ گئی، اس کو جناب آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے اب اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے میں پیش کروں گا۔ اس میں ایک اہم بات جو عمران خان صاحب نے آج انکشاف کیا ہے، تو گلگت بلتستان کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ وہ جو ہیلی کاپٹر خراب ہوا تھا وہ کس طریقے سے خراب ہوا تھا، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ جناب باقی معاملات انہوں نے تھوڑی سی اپنی جناب آج گفتار جو ہے اوپن کی ہے، بجنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کیا، آج کال بھی دی ہے انہوں نے، تو میں کوشش کروں گا وہ چھوٹا سا کلپ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ انہی کی زبانیں آپ یہاں پر سنیں، کس طریقے سے ایک آدمی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بہت ساری مؤدبانہ گزارش اپنے پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے یہ گزارش کروں گا، طاقتور حلقوں سے گزارش کروں گا، بیوروکریٹ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حساب سے جو کچھ پاکستان میں جو ہوا، جو غلطی ہوئی، ہو سکتا ہے جی عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہو، آپ ان کو معاف کریں۔ عمران خان صاحب اپنے گلے غصے بھول کر ایک انسان کو اتنا دیوار کے ساتھ مت لگایا جائے، کیوں ہمارے ساتھ بہت سارے خطرات ہمارے خطے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جن کے پاس ساری رپورٹیں ہیں ان کو بھی پتا ہے پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا مجبوری ہے، کیوں وہ خاموش ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ کبھی کتابوں کے اندر بیان کیا جائے گا، یہاں ابھی ان حالات کے اندر تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اور جو سیاستدان جس پارٹی سے بھی ہے اس کو بھی کم از کم یہ سوچنا چاہیے، نہ قبر کے اندر دولت کام آنی ہے، نہ مال کام آنا ہے، نہ اولاد کام آنی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان کی بقا ہے تو ہم سب ہیں، آپ کی سیاست، آپ کا دور حکومت، آپ کی چمک دمک، آپ کی جناب وردی، آپ کا جناب روب دبدبہ، آپ کا دفتر، آپ کا سارا قانون، یہ اسی صورت میں ہے کہ پاکستان سلامت رہے۔ اگر پاکستان کی عوام سلامت رہے گی، پاکستان سلامت رہے گا، تو آپ افسر بھی ہوں گے، آپ طاقتور بھی ہوں گے، آپ سیاستدان بھی ہوں گے، ورنہ آپ کا حشر ہوگا جی جو اس وقت مسلمانوں کا بھارت کے اندر ہے، جو مسلمانوں کا فلسطین کے اندر ہے۔ جس طرح جوتے عراق کے اندر پڑ رہے ہیں، شام کے اندر پڑ رہے ہیں، لبنان کے اندر پڑ رہے ہیں، اسی طرح پھر آپ کو جوتے پڑیں گے، اور پھر آپ ایک اس ملک کی کالونی ہوں گے جس ملک نے ساری عمر آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور گزشتہ دنوں کے ان کے بیانات اٹھا کر دیکھے جائیں تو آپ کو معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار بھی رہنا چاہیے، ہمیں جاگتے بھی رہنا چاہیے، ہمیں آپس کے اختلافات ختم کر کے ہمیں محبت پیار سے، ٹھیک ہے گلے غصے سیاسی
اس کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں کہ ایک آدمی ہے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہ دیے جائے، دوسرا جو ہے آپ کی حکومت ہے، آپ اچھے کام کریں، لوگوں کے دل جیتے اور واپس آ جائیں۔ یہ ہے پڑھائی، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ نہیں ہم ہی ہم ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اگر پیپلز پارٹی ہے تو وہ یہ سوچے کہ مسلم لیگ نواز نہیں ہونی چاہیے، تحریک انصاف نہیں ہونی چاہیے، یا مسلم لیگ نواز یہ سوچے کہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان یا پاکستان تحریک انصاف اس کا کلا کما کر دیا جائے، ہم اکیلے ہی بادشاہ ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچے جی کہ نہیں جی ہم ہی ہم ہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ادارے ہیں وہ ماں باپ کی جگہ رکھتے ہیں، ان کو دستے شفقت سب کے ساتھ ایک جیسا رکھنا چاہیے، عدل کے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ چیزوں کو جب تک ہم مد نظر رکھیں گے پھر ہمارا حشر جو ہے وہ برا ہوگا، خدا بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ بہرحال کہ عمران خان صاحب کا وہ کلپ سنیں جس کے اندر سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کس طرح ہیلی کاپٹر کے اندر پٹرول کے اندر ملاوٹ کی گئی، اور جو کچھ ہوا ہے وہ چھوٹا سا کلپ میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی آپ سنیں میری طرف سے، اللہ تعالیٰ سب کا محافظ، زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی جی آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنا دفاع، کوئی وکیل نہیں رکھوں گا، خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا، ملک سے غداری کی، میرے سے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی۔ جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن، 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے، کہ ساری پولیس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، اس کے باوجود جیت رہے ہیں، تب مارنے کی کوشش کی۔ 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی، اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا، ہم ڈی آئی خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے، وہ جب سیلاب آیا ہوا تھا، اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر بچتے بچتے بچتے، وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پوٹوار اتر گیا۔ پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختونخوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا، ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو اوپر مجھے قتل کرنا تھا۔ پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا، وہاں راکٹ لانچر لے کے آدمی کھڑا تھا، بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا۔ پھر 3 نومبر ہوا، 3 نومبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کی کب کوشش کی گئی؟ 18 مارچ کو۔ کدھر کوشش کی گئی؟ جوڈیشل کمپلیکس میں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سلوار قمیض کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا، سارا